السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مختصر نصیحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک آیت اور چند احادیث، اور یقیناً مجھے بھی اس سے بہت فائدہ ہوگا اور آپ لوگوں کو بھی ہوگا، کیونکہ دنیا میں قرآن اور حدیث سے بڑا کوئی بھی خیر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ اس عمر میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی دی انسان کو اور ساتھ ساتھ یاد دہانی کے لیے ڈرانے والا بھی بھیجا۔ وہ ڈرانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کے انجام سے بہت ڈرایا۔ اسی طرح انسان بوڑھا ہوتا ہے، ان کے سر اور دھاڑی کے بال سفید ہوتے ہیں، تو یہ ایک ڈر ہے، خوف ہے، ڈراوا ہے، موت آنے والی ہے۔ اور یہ جو زندگی کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اتنی زندگی دی تھی کہ تم اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو حاصل کر لیتے، تو اس سے زندگی میں بہت سے اقوال ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ کسی نے 15 سال کا ذکر کیا، کسی نے 18 سال کا، کسی نے 40 سال کا، کسی نے 60 سال کا، لیکن اس میں مجھے 40 سال اور 60 سال کے اقوال زیادہ پسند ہیں، اور کہ زیادہ اثر کرنے والی بات ہے، کیونکہ سلف صالحین رحمہ اللہ فرماتے ہیں رحمہم اللہ کہ ان اہل المدینۃ کانوا اذا بلغ احدهم 40 سنۃ تفرغ للعبادہ، کہ جب مدینہ والوں میں سے کوئی 40 سال کی عمر تک پہنچ جاتا تو وہ پھر اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دیتا تھا۔ اب ہم سوچیں، ہماری جو اکثر زندگیاں ہیں جو 40 سال تک پہنچتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی کا مزہ، دنیا کی محبت تو ابھی پا لی ہے، اور زیادہ دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اہل مدینہ کا یہ طریقہ تھا، 40 سال کو پہنچتے تو اور زیادہ آخرت کی فکر میں لگ جاتے اور عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیتے تھے۔ اور جو 60 سال کا میں نے ذکر کیا، اس کے بارے میں تو حدیث بھی موجود ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ، اللہ تعالی نے اس آدمی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا جس کی موت کو اللہ تعالی نے اتنا مؤخر کر دیا کہ وہ شخص 60 سال تک پہنچ گیا۔ بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک شخص کو اللہ نے اتنی مہلت دی، اتنی زندگی دی کہ وہ 60 سال کی عمر اس نے جی لی، اس کی زندگی جی لی، تو اب آخرت میں اگر اس نے 60 سالوں میں اللہ کو راضی نہیں کیا ہے تو آخرت میں اس کے پاس اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا کہ وہ اس عذر کو اللہ کے سامنے پیش کرے اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے۔ 60 سال کی زندگی اتنی زندگی ہے کہ انسان کی پورا سب کچھ دیکھ چکا ہوتا ہے، تو اس کو غفلت سے باز آ جانا چاہیے۔ موت قریب ہوتا ہے،
موت کا تو ویسے بھی کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن 60 سال کے اوپر ہو جاتا ہے بندہ تو حدیث میں آتا ہے کہ میری جو امت ہے ان کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، اکثر لوگ اس میں فوت ہو جاتے ہیں، تو بہت ڈر جانا چاہیے اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو روایت بخاری کے اندر اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو روایتیں ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو سورۃ النصر ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح آ جائے تو رب کی تسبیح بیان کرو، حمد بیان کرو، اللہ سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلمہ لہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اس سے مراد ہے جس کی اطلاع اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، یعنی کہ آپ کا کام جو ہے پورا ہونے والا ہے، ابھی آپ کی موت جو ہے آ رہی ہے، موت قریب ہے، تو تسبیحات، تحمید اور بخششیں طلب کرنا اس کام میں لگ جاؤ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اس کے بعد ہر نماز میں رکوع سجدہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ ایک الفاظ اس کے اس طرح ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اور ایسے الفاظ بھی ہے کہ سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اور نماز کے علاوہ نماز سے باہر بھی بہت کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے کلمات کہتے تھے تسبیح و تحمید کے، لیکن وہ تھوڑے سے اس سے مختلف ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول قبل ان یموت سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، کثرت سے یہ کہتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، اور اس کے کچھ الفاظ اور بھی ہے، وہ بھی اسی طرح مسلم کی روایت میں ہے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ آپ یہ بار بار سنیں اور اس کو سٹاپ کر کے یاد کر لیں یہ دعائیں، اور کثرت سے پڑھا کریں، رکوع سجدہ والی دعائیں بھی یاد کر لیں، اور اسی طرح یہ جو نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ بھی یاد کر لیں، نماز کے علاوہ کے ٹائم کی جو دعائیں ہیں، یعنی عام زندگی میں، عام اوقات میں۔ اسی طرح انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل تابع الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاتہ حتی توفی اکثر ما کان الوحی متفق علیہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ قبل پے در پہ لگاتار مسلسل وحی نازل فرمائی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے سے کہیں زیادہ وحی نازل ہوئی۔ بخاری مسلم کے اندر اس میں ایک تعلیم بھی ہے، آخری زندگی میں وحی کی کثرت ہو گئی، وحی زیادہ ہو گئی، انسان کو آخری عمر میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ زیادہ وہ شغف رکھنا چاہیے، شوق رکھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت زیادہ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری رمضان میں 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا۔ مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر بندے کو قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس میں اسے موت آئی ہوگی۔ مطلب وہی ہے جس طرح کے حدیث انما الاعمال بالخواتیم، کہ انسان کا جو ہے اعمال کا دار و مدار وہ خاتمے پر ہے۔ انسان کی موت نیکیاں کرتے ہوئے آئے گی
تو اس کا انجام بھی نیک ہوگا. اگر اس کے برعکس برائیاں کرتے ہوئے انسان کی موت آئے گی تو انجام بھی برا ہوگا. تو یہ میری نصیحت ہے خود اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی کہ آپ زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہیں ابھی سے آخرت کی تیاری شروع کریں اور کثرت سے عبادات میں لگ جائیں. لیکن اگر آپ کی زندگی کے 40 سال پورے ہو گئے ہیں یا 60 سال سے بھی آپ اوپر ہو گئے ہیں پھر تو بہت زیادہ آپ کو اس میں لگ جانا چاہیے کہ آپ کا کام یہ ہو کہ اللہ کی بندگی اور آخرت کی تیاری، آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے میں لگ جائیں. جزاکم اللہ خیرا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.